بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 دسمبر 1903۔ فرمایا میں بھی جماعت میں بزدلی کو دیکھتا ہوں، اور جب تک یہ بزدلی دور نہ ہو اور عبداللطیف کا سا ایمان پیدا نہ ہو، یقیناً یاد رکھو کہ وہ اس سلسلے میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ یخادعون اللہ میں داخل ہے۔ مومنوں میں وہ اس وقت داخل ہوں گے جب وہ اپنی نسبت یہ یقین کر لیں گے کہ ہم مردے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دشمنوں کے مقابلہ پر جاتے تھے، وہ ایسے معلوم ہوتے تھے کہ گویا گھوڑوں پر مردے سوار ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم کو موت ہی اس میدان سے الگ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ لاو و گزاف کو پسند نہیں کرتا، وہ دل کی اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان کا کیا رنگ ہے۔ جب ایمان قوی ہو تو استقامت اور استقلال پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنی جان و مال کو ہرگز اس ایمان کے مقابلے میں عزیز نہیں رکھ سکتا۔ اور استقامت ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن جب استقامت ہوتی ہے تو پھر انعامات الہیہ کا دروازہ کھلتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مکالمات الہیہ کا شر بھی دیا جاتا ہے، یہاں تک استقامت والے سے خوارق کا صدور ہونے لگتا ہے۔ ظاہری حالت اگر اپنی جگہ کوئی چیز ہوتی اور اس کی قدر و قیمت ہوتی تو ظاہر داری میں تو سب کے سب شریک ہیں۔ عام مسلمان نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک شرف اور بزرگی اندرونہ سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بزرگی ظاہری نماز اور اعمال سے نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت اور بزرگی اس چیز سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔ حقیقت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شرف اور علو دل ہی کی بات سے مخصوص ہے۔ مثلا ایک شخص کے دو خدمتگار ہوں، اور ان میں سے ایک خدمتگار تو ایسا ہو جو ہر وقت حاضر رہے اور بڑی جانفشانی سے ہر ایک خدمت کرنے کو حاضر اور تیار ہے، اور دوسرا ایسا ہے کہ کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے۔ آقا بھی خوب جانتا ہے کہ یہ محض ایک مزدور ہے جو دن پورے ہو جانے پر تنخواہ لینے والا ہے اور اسی کے لیے کام کرتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک قدر و قیمت اور محبت اسی سے ہوگی جو محنت اور جانفشانی سے کام کرتا ہے، نہ کہ اس مزدور سے۔ بس یاد رکھو کہ وہ چیز جو انسان کی قدر و قیمت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھاتی ہے وہ اس کا اخلاص اور وفاداری ہے جو وہ خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے، ورنہ مجاہدات خشک سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی مجاہدات کرتے تھے جو چھت سے رسا باندھ کر آپ کو ساری رات جاگنے کے لیے لٹکا رکھتے تھے، لیکن کیا وہ ان مجاہدات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ نامرد، بزدل، بے وفا جو خدا تعالیٰ سے اخلاص اور وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا بلکہ دغا دینے والا ہے، وہ کس کام کا ہے؟ اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ ساری قیمت اور شرف وفا سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بنا پر ملا؟ قرآن شریف نے فیصلہ کیا، ابراہیم الذی وفا، سورہ نجم آیت 38۔ ابراہیم وہ جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی آگ میں ڈالے گئے، ابراہیم وہ جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی آگ میں ڈالے گئے، مگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا کہ وہ ان کافروں کو کہہ دیتے کہ تمہارے ٹھاکروں کی پوجا کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑا، انہوں نے فی الفور اس کو قبول کر لیا۔ ہر ایک ابتلا کو انہوں نے اس طرح پر قبول کر لیا کہ گویا عاشق اللہ تھا، درمیان میں کوئی نفسانی غرض نہ تھی۔ اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلا پیش آئے۔ خویش و اقارب نے مل کر ہر قسم کی ترغیب دی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو اپنا بادشاہ بنا لینے کو تیار ہیں، اگر بیویوں کی ضرورت ہے تو خوبصورت بیویاں دینے کو موجود ہیں، مگر اس واعظ اور تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ مگر آپ کا جواب یہی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے شرک دور کرنے کے واسطے مامور کیا ہے۔ جو مصیبت اور تکلیف تم دینی چاہتے ہو دے لو، میں اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ کام جب خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے پھر دنیا کی کوئی ترغیب اور خوف مجھ کو اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ آپ جب طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے گئے تو ان خبیثوں نے آپ کے پتھر مارے جس سے آپ دوڑتے دوڑتے گر جاتے تھے، لیکن ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں نے آپ کو اپنے کام سے نہیں روکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ صادقوں کے لیے کیسی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے اور کیسی مشکل گھڑیاں ان پر آتی ہیں، مگر باوجود مشکلات کے ان کی قدر شناسی کا بھی ایک دن مقرر ہوتا ہے۔ اس وقت ان کا صدق روز روشن کی طرح کھل جاتا ہے اور ایک دنیا ان کی طرف دوڑتی ہے۔ عبداللطیف کے لیے وہ دن جو اس کی سنگساری کا دن تھا کتنا مشکل تھا۔ وہ ایک میدان میں سنگساری کے لیے لایا گیا اور ایک خلقت اس تماشے کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ دن اپنی جگہ کس قدر و قیمت رکھتا ہے اگر اس کی باقی ساری زندگی ایک طرف ہو اور وہ دن ایک طرف، تو وہ دن قدر و قیمت میں بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کے یہ دن بہرحال گزر ہی جاتے ہیں اور اکثر باہم کی زندگی کی طرح گزرتے ہیں، لیکن مبارک وہی دن ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور وفا میں گزرے۔ فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس لطیف اور عمدہ غذائیں کھانے کے لیے اور خوبصورت بیویاں اور عمدہ سواریاں سوار ہونے کو رکھتا ہے، بہت سے نوکر چاکر ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں، مگر ان سب باتوں کا انجام کیا ہے؟ کیا یہ لذتیں اور آرام ہمیشہ کے لیے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان کا انجام آخر فنا ہے۔ مردانہ زندگی یہی ہے کہ زندگی پر فرشتے بھی تعجب کریں، وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ اس کی استقامت، اخلاص اور وفاداری تعجب خیز ہو۔ خدا تعالیٰ نامرد کو نہیں چاہتا۔ اگر زمین و آسمان بھی ظاہری اعمال سے بھر دیں لیکن ان اعمال میں وفا نہ ہو تو ان کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ کتاب اللہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان صادق اور وفادار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے نمازیں بھی جہنم ہی کو لے جانے والی ہوتی ہیں۔ جب تک پورا وفادار اور مخلص نہ ہو، ریاکاری کی جڑ اندر سے نہیں جاتی ہے، لیکن جب پورا وفادار ہو جاتا ہے اس وقت اخلاص اور صدق آتا ہے اور وہ زہریلا مادہ نفاق اور بزدلی کا جو پہلے پایا جاتا ہے دور ہو جاتا ہے۔ اب وقت تنگ ہے، میں بار بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جوان یہ بھروسہ نہ کرے کہ 18 یا 19 سال کی عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے، تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے۔ اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے۔ زمانہ انقلاب میں ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس وقت صدق و وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے۔ یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا۔ بڑا ہی بدقسمت وہ ہے جو اس موقع کو کھو دے۔ میرا زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہیں صادق بنا دے۔ اس میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لو بلکہ مستعد ہو جاؤ اور اس تعلیم پر جو میں پیش کر چکا ہوں عمل کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس راہ پر چلو جو میں نے پیش کی ہے۔ عبداللطیف کے نمونے کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ عبداللطیف کے نمونے کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ اس سے کس طرح پر صادقوں اور وفاداروں کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے پیش کیا ہے۔ ہمیشہ ملتے رہو، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن آنا ہے کہ نہ ہم ہوں گے نہ تم اور نہ کوئی اور، یہ سب جنگل ویرانہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی کیا حالت ہو گئی۔ ہر ایک حالت میں تبدیلی ہے، بس اس تبدیلی کو مد نظر رکھو اور آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا منہ دیکھیں گی اور اسی نمونے کو دیکھیں گی۔ اگر تم پورے طور پر اپنے آپ کو اس تعلیم کا عامل نہ بناؤ گے تو گویا آنے والی نسلوں کو تباہ کرو گے۔ انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے، وہ نمونہ سے بہت جلد سبق لیتا ہے۔ ایک شرابی اگر کہے کہ شراب نہ پیو، یا ایک زانی کہے کہ زنا نہ کرو، ایک چور دوسرے کو کہے کہ چوری نہ کرو، تو ان کی نصیحتوں سے دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ بلکہ وہ تو کہیں گے کہ بڑے ہی خبیث ہے وہ جو خود کرتا ہے اور دوسروں کے اس سے منع کرتا ہے۔ جو لوگ خود ایک بدی میں مبتلا ہو کر اس کا واعظ کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور اپنے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے واعظوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ایک مولوی کا ذکر ہے کہ اس نے ایک مسجد کا بہانہ کر کے 1,00,000 روپے جمع کیا۔ ایک جگہ وہ واعظ کر رہا تھا، اس کے واعظ سے متاثر ہو کر ایک عورت نے اپنی پازیب اتار کر اس کو چندے میں دے دی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ایک نیک عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں جہنم میں جائے؟ اس نے فلفا اور دوسری پازیب بھی اتار کر اسے دے دی۔ مولوی صاحب کی بیوی بھی اس واعظ میں موجود تھی، اس کا اس پر بھی بڑا اثر ہوا، اور جب مولوی صاحب گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی عورت روتی ہے، اور اس نے اپنا سارا زیور مولوی صاحب کو دے دیا کہ اسے بھی مسجد میں لگا دو۔ مولوی صاحب نے کہا تو
کیوں ایسا روتی ہے؟ یہ تو صرف چندے کی تجویز تھی اور کچھ نہ تھا۔ غرض ایسے نمونے سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہماری جماعت کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تم ایسے نہ بنو۔ چاہیے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو۔ ہر ایک اجنبی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو تاڑتا ہے اور تمہارے اخلاق، عادات، استقامت، پابندی احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ بس ان باتوں کو یاد رکھو۔ 28 دسمبر 1903 قاضی آل احمد صاحب رئیس امروہہ نے حضور خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ دلائل الخیرات جو ایک کتاب وظیفوں کی ہے، اگر اسے پڑھا جاوے تو کچھ حرج تو نہیں، کیونکہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہی ہے اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جا بجا کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ قرآن شریف کثرت سے پڑھے، جب اس میں دعا کا مقام آوے تو دعا کرے اور خود بھی خدا تعالیٰ سے وہی چاہے جس دعا میں چاہا گیا ہے، اور جہاں عذاب کا مقام آوے تو اسے پناہ مانگے اور ان بدعمالیوں سے بچے جس کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی۔ بلا مدد وہی کے ایک بالائی منصوبہ جو کتاب اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، وہ شخص کی ایک رائے ہے جو کہ کبھی باطل بھی ہوتی ہے، اور ایسی رائے جس کی مخالفت احادیث میں موجود ہو وہ محدثات میں داخل ہوگی۔ رسم اور بدعات سے پرہیز بہتر ہے، اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر طریق یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبر میں لگا دے۔ دل کی اگر سختی ہو تو اس کے نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کوئی بار بار پڑھے۔ جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو۔ قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے انسان کسی قسم کا پھول چنتا ہے، پھر آگے چل کر اور قسم کا چنتا ہے۔ بس چاہیے کہ ہر ایک مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھاوے۔ اپنی طرف سے الحاق کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ پھر سوال ہوگا کہ تم نے ایک نئی بات کیوں بڑھائی؟ خدا تعالیٰ کے سوا اور کس کی طاقت ہے کہ کہے فلاں راہ سے اگر سورہ یاسین پڑھو گے تو برکت ہوگی، ورنہ نہیں۔ قرآن شریف سے راز کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک سوری اور ایک مانوی۔ سوری یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے، جیسے اکثر لوگ مسلمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن شریف کی عبارت تک سے بالکل غافل ہیں، اور ایک مانوی کہ تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کی برکات و انوار و رحمت الہی پر ایمان نہیں ہوتا۔ بس دونوں اعراضوں میں سے کوئی اعراض ہو اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام جعفر کا قول ہے واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے کہ میں اس قدر کلام الہی پڑھتا ہوں کہ ساتھ ہی الہام شروع ہو جاتا ہے، مگر بات معقول معلوم ہوتی ہے کیونکہ ایک جنس کی شے دوسری شے کو اپنی طرف کشش کرتی ہے۔ اب اس زمانے میں لوگوں نے صدہا حاشیے چڑھائے ہوئے ہیں، شیعوں نے الگ، سنیوں نے الگ۔ ایک دفعہ ایک شیعہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میں ایک فقرہ بتلاتا ہوں وہ پڑھ لیا کرو تو پھر طہارت اور وضو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسلام میں کفر، بدعت، الحاد اور زندقہ وغیرہ اسی طرح سے آئے ہیں کہ ایک شخص واحد کے کلام کو اس قدر عظمت دی گئی جس قدر کے کلام الہی کو دی جانی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام اس لیے احادیث کو قرآن شریف سے کم درجے پر مانتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے اٹھ کر کہا حدیث میں یہ لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے کتاب اللہ کو ترک نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی باتوں کو جن کے ساتھ وحی کی کوئی مدد نہیں وہی عظمت دی جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسیح کی حیات کی نسبت جو اقوال ہیں ان کو بھی صحیح مان لیا جاوے، حالانکہ وہ قرآن شریف کے بالکل مخالف ہیں۔